بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی آوازان کی آواز سن کر گرم لحاف اور کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر سخت سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن نماز میں ان تین غلطیوں کی وجہ سے یہ بندہ جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کی نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جس سے نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے اس بات پر غور کریں گے۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کا ایک ستون اور پایا ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دارمدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین اور عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ نماز عمل ہو یا خوف سفر ہو یا قیام بیماری ہو یا تندرستی، سوائے حیضہ اور نفاس والی خواتین کے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ انسان تکبر سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا کے قریب ہو جائے۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کی گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا اور کسی کو آدھا حصہ ہی ملتا ہے۔ جب نماز کے شرائط، ارکان یا خشوع و خضوع میں کسی طرح کی کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا بلکہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ نماز الٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس سے نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط امور ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے: ایک کوے کی طرح ڈونکے مارنے سے، دوسرے درندوں کی طرح ہاتھ پھیلانے سے، تیسری یہ کہ آدمی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لے جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث میں پاک میں نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے جیسا کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اور اس حدیث میں جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ڈونکے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ڈھونکے مارنے کا مطلب جلدی سجدے کرنا، اور جب سجدہ میں انسان اپنی کھوپڑیاں زمین پر بچھا لے تو درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے تشبیہ دی ہے اور اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور خوب اچھی طرح مکمل رکوع و سجود کرے، قرات سے جو آسان ہو پڑھے، نماز کو اپنے وقت پر پڑھے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نمازی کو دعا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے، میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، وہ نماز بد دعا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔
اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز کو نامکمل بتا دیا، خاص کر رکوع سے سجدے میں جانے جلدی کرتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع سجود میں اپنی پیٹھ برابر نہ رکھے۔ اس حدیث میں پیٹھ یا کمر سیدھا کرنے یا رکھنے سے مراد رکوع اور سجدے میں اطمینان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی غلطی جلسہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ دو سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کو فقہ الاصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس آ کر ٹھہر جائیں۔ اکثر نمازی اسے جلدی میں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدہ اولا سے اٹھ کر بیٹھتے بھی نہیں اور درمیان سے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کی نماز کو نامکمل بتلایا ہے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھ کر بڑے اطمینان اور ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جس میں ادخر کا ہر عضو اور ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ کر قرار پکڑ لیتا تھا۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جلدی نہیں، بلکہ جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی ہی دیر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی تو اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والا خیال کرتا شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کرو، اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں آسان ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں بھی مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔